وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ نماز کی دعاؤں کے بارے میں گفتگو کریں گے. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا بہترین طریقہ ہے. نماز میں انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کرتا ہے، رکوع اور سجدہ بھی کرتا ہے، اور اپنی حاجات بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اس لیے انسان کے لیے بھی یہی بہترین ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اور اس لیے بھی جھک جائے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. یعنی اصل دین یہی ہے کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرے، اپنے باقی اعضاء کو نماز کی صورت میں اور اپنے مال کو یعنی بدنی اور مالی عبادات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے خالص کر لے. پھر اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے نماز. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے توحید ہے، اور پھر دوسرا ذکر نماز کا آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی. ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا. اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو گویا یہ ایک بیسک منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے، یعنی ہر مومن اپنے رب کے سامنے دن میں 5 بار جھکے اور وقت کی پابندی کے ساتھ حاضری دے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نمازوں کی رپورٹ لیتے ہیں، خبر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں. جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پر جاتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے کوئی رزق نہیں چاہتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. وہ ان سے دنیا کا مال یا رزق نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی بندگی کا ثبوت دیں اور اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اس کام کے لیے سکھایا ہے، یعنی نماز. پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز صرف ایک فریضہ ہی نہیں، یا نماز صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننا ہی نہیں، بلکہ نماز انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھانے کا کام بھی دیتی ہے. یعنی خود انسان کے لیے پیوریفیکیشن اور تزکیہ کا کام کرتی ہے اور اس کو برے انجام سے بچاتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے، یعنی جو آواز لگاتا ہے، وہ یوں اعلان کرتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس اور سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں۔ جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے بنو آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے، اور یہ اعلان سن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور سابقہ نماز کے مابین ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح باقی تمام نمازوں کے وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ قیامت کے دن انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود ہی خوب جاننے والا ہے، کہ میرے بندے کی نماز دیکھو کہ کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے۔ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، یعنی فرض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اگر نفل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو۔ پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی اعمال کی درستگی کا انحصار بھی نماز کی درستگی پر ہے، کیونکہ نماز میں انسان دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اگر نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے سے انکار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ایک طرح سے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وقت ہو جاتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے پھر وہ شرماتا ہے، گھبراتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو گویا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے اور پھر دوبارہ۔ تو اس طرح نماز انسان کو مسلسل گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہے، بری عادات سے پاک کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قابل بناتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ نہ صرف یہ کہ انسان کی دنیاوی حالت کو درست کرتی ہے بلکہ قبر میں بھی اس کے لیے روشنی کا ذریعہ ہوگی، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ اور قبر میں بندے کی حسرت کیا ہوگی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اسے حال میں ہی دفن کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ 2 رکعتیں جو کتنی خفیف ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو، یعنی 2 نفل پڑھتے ہوئے گھبراتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں باقی تمام دنیا سے بھی زیادہ اس کو محبوب ہوتی، یعنی اگر وہ یہ نماز پڑھ لیتا تو اس وقت اس کو یہ نماز یعنی 2 رکعتیں جو ہیں ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی جو اس وقت اس کے پاس ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ نماز کے بارے میں تھے، اور اسلام میں بچوں کو بھی سب سے پہلے دین کی جو چیز سکھانے کی ضرورت ہے وہ نماز ہی ہے، یعنی عملی زندگی میں۔ چونکہ اس نماز کے بہت سارے فائدے ہیں اس لیے انسان کو نماز شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی، یعنی وہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص لمبے طویل سفر کے بعد جب گھر لوٹتا ہے تو گھر والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح جب ایک بندہ اپنے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں حاضری دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح خصوصی طور پر جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ پھر اسی طرح ایسا شخص فرشتوں کی دعائیں پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کا سلام پھیرتے نہیں اٹھ جانا چاہیے، بلکہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پڑے تو اس سارے وقت میں، اس سارے عرصے میں ایسا شخص فرشتوں کی دعائیں لیتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کر کے نماز شروع کرتا ہے، اور کامل یعنی مکمل نماز پڑھتا ہے، تو اپنی جگہ سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور اگزامپل میں یہ سمجھایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس پر بھی کسی قسم کے گناہ باقی نہیں رہتے۔ آپ نے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑتے ہیں، یعنی جو خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح نماز کے ساتھ سارے گناہ ایسے صاف ہوتے ہیں کہ کچھ بھی اس کے اوپر بوجھ باقی نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح انسان کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بری عادات دور ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت میں انسان کو نور نصیب ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ انسان اس سے راحت اور سکون پاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو حضرت بلال کو کہتے کہ یا بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ آپ نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو بھی تمہارے اعمال ہیں ان سے خوب واقف ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان سے برے اخلاق اور بری صفات جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں پابندی کرے گا وہ ان چیزوں سے بچے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ پھر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جو فتنے ہیں ان کا کفارہ بھی نماز بنتی ہے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ بنے گی نماز، اور جو شخص نمازیں ضائع نہ کرے اس سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ اس لیے نماز کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرے، یعنی پورے آداب، شرائط اور سنن واجبات کی پابندی کرتے ہوئے۔ اور اگر انسان نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا تو اس سے انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی نماز جو ہے وہ انسان کی توحید کی علامت ہے، انسان کے ایمان کی گواہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز سے ہوتا ہے، یعنی نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ اس فرق کو ختم کر دیتا ہے۔
پھر اسی طرح منافقین جو تھے ان پر نماز بہت بھاری تھی، تو یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے کہ انسان نمازوں میں سستی کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کے مارے، یعنی بہت بوجھل سمجھ کے اور بہت مصیبت سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں، شوق سے نماز کی طرف نہیں آتے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، اس کا کوئی دین نہیں، یعنی یہ دیندار ہونے کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس نے نماز ادا نہیں کی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، یعنی حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا، یعنی اتنے بڑے بڑے نقصان انسان کرتا ہے جب نماز چھوڑتا ہے۔ پھر اسی طرح بے نمازی انسان کے لیے موت کی سختیوں کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، سو اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یعنی یہ موت کے دن کا منظر ہے کہ اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی اگر وہ دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح نماز سے غافل جو ہے اس کے لیے قبر میں بھی سزا بتائی گئی۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ خواب بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا آپ نے کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ یعنی ایون اگر کسی نے قرآن مجید حفظ کر رکھا ہے تو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ انسان نماز کی پابندی نہ کرے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نماز نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیالات نہیں گزرتے؟ تو انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جائے، قضا ہو جائے یا بہت تاخیر کر دے انسان۔ اور پھر اہل جہنم سے لوگ، اور قیامت کے دن جب اہل جہنم سے یہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم نے جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحثیں کیا کرتے تھے۔ دین کو ہم نے صرف بحث مباحثے کی چیز بنا رکھا تھا، عمل کی نہیں، ایمان کی نہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان نمازوں کی پابندی کرے اور درست طریقے پر ان کو پڑھے، لیکن اگر کسی وجہ سے غفلت ہو رہی ہو یا انسان کا دل نہ چاہتا ہو یا اس کے لیے بوجھل ہو رہی ہو تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خشوع و خضوع والی نماز نصیب فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا بھی پڑھتا رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، اے پروردگار میری یہ دعا قبول فرما لے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر دعا کرے کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ پھر معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھے، پھر آیت الکرسی پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال اور اکرام والے۔ پھر اس کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔
پھر اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے سب گناہ اور میری سب خطائیں معاف کر دے، جو میں پہلے کر چکا اور جو میں نے بعد میں کی، جو چھپے ہوئے کی اور جو ظاہر میں کی، جو میں حد سے بڑھا رہا اور جن کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیب ور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر ایک اور دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاعور الکذاب۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے اللہ میں اس کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا کذاب ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نماز کی حکمتوں اور فائدوں کو سمجھنے کی توفیق دے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور قبولیت والی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے جن میں خشوع و خضوع ہو، اللہ کی یاد ہو، اور پھر نماز کے اندر اور نماز کے باہر بہترین اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولم أكن بدعائك رب شقيا۔